تو حضرت بلال حبشی جب جاتے ہیں تو ایک بت کی طرف دیکھ کر مٹی اٹھاتے ہیں اور اس کے منہ پر مارتے ہیں۔ اگر تیرے اسلام کا ان کو پتہ لگ گیا تو یہ الٹا تیرے اوپر بھی ظلم و ستم کریں گے کہ اب بول، اب تو اسلام قبول کرے گا، اب تو اس نبی کا کلمہ پڑھے گا۔ حضرت بلال حبشی مسکرا کر جواب دیتے، فرمایا احد احد۔ احباب ذی وقار، آج ذکر اس ہستی کا ہے کہ جن کو ہم مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے، حضرت سیدنا بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، جو حبشی النسل۔ احباب ذی وقار، آپ کا یوم وصال محرم الحرام کے اس آخری عشرے کی انہی دنوں میں آپ کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، مؤذن رسول، خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ عز و جل ہمیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت بھی عطا فرمائے، اور آپ کے دل میں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ جو محبت تھی، حضور کا جو عشق تھا، اللہ اس عشق کا ذرہ ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رباح کے بیٹے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ بکتے بکاتے، اس وقت چونکہ غلاموں کا رواج تھا، لوگ انسانوں کو غلام بنایا کرتے تھے، تو حضرت بلال حبشی کا گھرانہ بکتے بکاتے جو ہے آخرکار مکہ مکرمہ میں آن۔ سب سے پہلے جس کافر و مشرک نے حضرت بلال حبشی کو لیا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن جدعان۔ اس نے حضرت بلال حبشی کو غلام بنایا ہوا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی غلامی کیا کرتے تھے۔ ابھی دولت اسلام سے آپ مشرف نہیں ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا تو دیکھتے بلال حبشی اپنے آقا کے بتوں کے پاس جو ہے بیٹھا اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ جلیل القدر ہستی ہیں، جب یہ خود دولت اسلام سے مشرف ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو جو بھی نظر آتا، حضرت ابوبکر صدیق اسے اسلام کی دعوت۔ تو بلال حبشی کو بھی جب دیکھا تو آپ نے فرمایا، بلال کب تک تو ان بتوں کی پوجا کرتا رہے؟ تو اس سے بہتر نہیں کہ تو اسلام قبول کر لے، تو کلمہ قبول کر لے، ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آ۔ تو گویا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے دل میں جب یہ شمع روشن کی تو اب توفیق تو میرے رب نے دینی ہوتی ہے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول فرما لیا۔ آپ اسلام لے آئے۔ والسابقون الاولون، وہ جو ابتدائی اسلام قبول کرنے والے سابقون الاولین جو صحابہ ہیں، انہی میں شمار حضرت بلال حبشی کا بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جن جلیل القدر ہستیوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنے سینے میں روشن کیا، ان ہستیوں میں حضرت بلال حبشی کا نام بھی سر فہرست۔ حضرت بلال حبشی اسلام لیا لیکن ابھی اظہار نہیں کیا، آقا جو ہے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جدعان نے بھیجا بتوں کی طرف، تو حضرت بلال حبشی جب جاتے ہیں تو ایک بت کی طرف دیکھ کر مٹی اٹھاتے ہیں اور اس کے منہ پر مارتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں جو اپنے منہ پر مٹی بھی نہ صاف کر سکے بھلا وہ بھی خدا ہو سکتا ہے؟ تو اب دوسرے لوگ کھڑے تھے، انہوں نے بھی دیکھا بلال حبشی یہ کچھ کہہ رہے ہیں اور جو ہے وہ مٹی پھینک رہے ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا، ایک غلام ہو کر اتنی بڑی جرأت، ہمارے آقا کو، ہمارے خدا کو، ہمارے مادو کو یہ تکلیف دے رہا ہے۔ تو انہوں نے جا کر عبداللہ ابن جدعان کو کہا تیرے لیے تو اس سے بڑی اور شرمندگی کی بات کیا ہوگی، تیرا غلام ہو کر اپنے ہمارے خداؤں کو مٹی دے رہا تھا اور یہ اس طرح برا بھلا کہہ رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن جدعان نے اس وقت یہ سوچا اور اس نے کہا اب اس کو جو ہے بلال کو سب سے بڑے کافر و مشرک کے پاس میں دیتا ہوں۔
تو اس نے راتوں رات نا امیہ ابن خلف، یہ بھی مشرک تھا، کافر تھا، اس سے بات کی اور کہا کہ وہ بلال میرا غلام ہے تو میں مفت میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، تم اسے اپنے پاس رکھ لو۔ امیہ ابن خلف نے کہا مفت کا سودا آتا ہے تو میں لینے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا بھیج دو میرے پاس۔ حضرت بلال حبشی اب جو ہے وہاں پر چلے، کیونکہ غلام تھے تو اب جو ہے آپ کی غلامی جو ہے امیہ ابن خلف کے پاس ہونے۔ تو امیہ ابن خلف کے پاس جب پہنچے تو ان دنوں میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی جلیل القدر صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، آپ کو نا کافر بڑے بڑے سرداروں نے پکڑ کر، چونکہ آپ اسلام لائے تھے اور غریب تھے تو آپ کو مارا کرتے تھے، حضرت عمار ابن یاسر کو۔ تو امیہ بھی انہی کافروں میں سے ایک سردار تھا۔ تو اس نے کہا کہ بلال تو میرا غلام ہوتا ہے، میں تیری یہ ڈیوٹی لگاتا ہوں، یہ کوڑا اٹھا اور عمار ابن یاسر کو مار، اس پر جو ہے یہ برسا، یہ مسلمان ہو گیا ہے اور اس کا کوئی آگے پیچھے کوئی پتہ کرنے والا نہیں، تو اس پر کوڑے برسا۔ اب حضرت بلال خود بھی ایمان لائے ہوئے تھے لیکن ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، تو امیہ ابن خلف کو گویا کہ یہ علم نہیں تھا کہ آیا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کو جب کہا گیا تو حضرت بلال حبشی کے ہاتھ میں کوڑا بھی آیا۔ حضرت عمار ابن یاسر کے جب قریب گئے تو عمار ابن یاسر کہنے لگے اے بلال تو مجھ پر کوڑے برسا، کیونکہ تیرے اسلام کا تو ان کو نہیں پتا نا، اگر تیرے اسلام کا ان کو پتہ لگ گیا تو یہ الٹا تیرے اوپر بھی ظلم و ستم کریں گے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو اپنی جان بچا سکتے تھے، اسلام رخصت کا عمل دیتا ہے، رخصت کا حکم عطا کرتا ہے مسلمان کو، اپنے ماننے والے کو، لیکن حضرت بلال حبشی نے اس وقت عزیمت کی راہ اختیار فرمائی۔ جب اس کے آقا نے کہا نا امیہ ابن خلف نے عمار ابن یاسر پر ظلم و ستم کر اس پر کوڑے برسا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے کافر و مشرک، یاد رکھ جس زلفوں کا اسیر یہ عمار ابن یاسر ہوتا ہے، میں بھی اسی کے زلفوں کا اسیر ہوتا ہوں۔ کہا عمار ابن یاسر جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، اے امیہ میں بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ کہا میں اس زلفوں کا اسیر ہو چکا ہوں، میں اسلام لے آیا۔ امیہ کو جب پتہ چلا میرا غلام ہو کر تو اسلام لے آیا ہے، تو اب اس نے حضرت بلال حبشی پر کوڑے برسوائے، حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم ہونا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ آپ اندازہ لگائیے ذرا حضرت بلال حبشی کے امتحانات کتنے سخت تھے، کتنی آپ کو اذیت دی جاتی تھی۔ اب وہ نا لوہے کی سلاخوں کو حضرت بلال حبشی کے جسم سے پیوست کر دیتا تھا، اور اب ریت آپ کو پتہ ہے جب بالکل دھوپ عروج پر ہو تو تپتی ہوئی ریت پر پاؤں انسان گویا کے رکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے آگ پر پاؤں رکھ۔ تو حضرت بلال حبشی کو اب لوہا ہو، اور لوہا بھی جب دھوپ میں پڑا ہو تو وہ کتنا جل جاتا ہے، کتنا وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ لوہے کی سلاخیں پہنا کر تپتی ہوئی ریت پر حضرت بلال حبشی کو لٹا دیا کرتے تھے کہ اب بول، اب تو اسلام قبول کرے گا، اب تو اس نبی کا کلمہ پڑھے گا۔ حضرت بلال حبشی مسکرا کر جواب دیتے، فرمایا احد 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 احد۔ حضرت بلال حبشی صرف ایک نغمہ اپنی زبان پر جاری رکھتے، احد احد، وہ ایک ہی ہے، وہ اکیلا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اسی کا بندہ ہوتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی اس ظلم کو سہتے، اس تکلیف کو آپ خوشی کے ساتھ برداشت کرتے۔ جب آپ کے وہ اذیت کا عالم جب زیادہ اذیت ناک ہوتا تو حضرت بلال حبشی اپنی زبان پر یہی جملے دہرایا کرتے تھے، احد 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 احد۔ تو اب امیہ جو ہے پھر مزید ظلم و ستم کیا کرتا تھا، وہ کہتا کہ تیرے اوپر تکلیف ہوتی ہے، پھر اوپر سے تو اسی رب کا نام لیتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ایک مرتبہ گزرے تو آپ نے جب یہ حالت دیکھی تو حضرت ابو بکر صدیق کو بہت تکلیف۔ اب امیہ ابن خلف صرف یہ ظلم و ستم دن کو نہیں کیا کرتا تھا، رات کو جب حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں سردی کی راتیں ہوتی تھیں، فرمایا کہ جب رات ہوتی تو ایک دن ایک دفعہ مجھے بخار ہو گیا، اب بخار بھی سخت تھا، تو میرے آقا کو بھی پتا تھا امیہ کو کہ بلال کو بخار ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ رات بھر تو نے کھلے آسمان تلے باہر بیٹھ کر تو نے چکی چلانی ہے، یہ اتنی گندم ہے
یہ صبح تک جو ہے وہ پیسی ہوئی مجھے ملنی چاہیے، یہ تیری ڈیوٹی ہے، رات کو سونا نہیں۔ کہا اس نے میری قمیص بھی اتروا دی۔ اللہ اکبر! مجھے بتائیے اس وقت سردی کا عالم ہو، رات کا وقت ہو، اور انسان کے ساتھ یہ کیفیت ہو، بخار کی شدت ہو، ٹمپریچر اس حد تک ہو، اور اوپر سے یہ ظلم و ستم۔ حضرت بلال حبشی کو کہا جاتا ہے کہ چکی چلا، اتنے میں حضرت بلال حبشی بڑی کیفیت کے ساتھ، بڑے وہ ظلم کرب کے ساتھ آپ جو ہے چکی چلاتے جاتے ہیں، اور اوپر سے حضرت بلال حبشی کے آنسو گرتے جاتے ہیں، رونے کی کیفیت ہے، رونا بھی آ رہا ہے۔ اتنے میں وہاں سے گزر سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی سے جب پوچھا گیا نا آپ اسلام کیسے لائے تھے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے کا یہ واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں جب میرا آقا میرے اوپر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کہا مجھے جب بخار ہوا تھا اور جب مجھے یہ اتنی اذیت دی جا رہی تھی، تو اتنے میں وہاں سے گزر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب حضور گزرے تو دروازہ کھٹکھٹایا، جب میری رونے کی آواز باہر جا رہی تھی تو دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا پہر تھا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے نبی نے مجھے دیکھا تو کہا کہ خیر ہے بلال، کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے بخار ہے اور میرے آقا نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ رات بھر تو نے چکی چلانی۔ کہا ادھر سے میں بخار سے تڑپ رہا ہوں اور میری حالت ادھر یہ ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کہتے ہیں آقا نے جب محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے سنا، میری کیفیت بھی دیکھی، تو کہا میری بات سن کر وہ جانے لگے۔ تو اوپر سے میں نے بھی کہا کہ ہاں لوگ آج صرف اور صرف باتیں کرنے والے ہیں، دوسرے کا مذاق اڑانے والے ہیں، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں۔ کہا حضور آقا علیہ السلام چپ کے جو ہے رخصت ہو گئے۔ میں نے کہا یہ بھی ایسے خامخواہ جو ہے بس دیکھنے آئے تھے، میرا جو ہے وہ مذاق اڑانے آئے تھے، باقی مدد کرنا کوئی نہیں آتا۔ تو بلال حبشی کہتے ہیں کچھ وقت گزرا، اتنے میں پھر دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو محمد مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ گر تھے، ان کے ہاتھ میں ایک گرم چادر تھی اور ایک گرم دودھ کا پیالہ تھا۔ کہا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے بلال مجھے وہ چکی کی جگہ پہ لے جا جہاں چکی تو پیس رہا ہے، یہ لے یہ تیرے لیے گرم چادر ہے، یہ لے یہ دودھ کا گرم پیالہ ہے، یہ تو پی کر اور چادر اوڑھ کر تو سو جا۔ کہا مجھے سونے کا تو حکم آقا نے دیا ہی نہیں، میں نے یہ چکی پیسنی ہے۔ کہا قربان جاؤں مسلمانوں کے نبی پر، محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں محمد تیرے لیے چکی پیستا رہوں گا۔ کہا رات بھر تو آرام کر، تو بخار میں ہے، تو اذیت میں ہے، تو تکلیف میں ہے، میں تیرے لیے یہ کام کروں گا۔ کہا پوری رات گزر گئی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چکی پیس رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یارو بتاؤ تو صحیح، یہ ہے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام جن کے حکم پر فرشتے بھی قدم میرے آقا کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور فرمائیں، وہ میرے آقا اپنے دست مبارکہ سے کام کر رہے ہیں۔ یارو یہ اسلام ایسے نہیں پھیلا تھا، یہ اسلام کو ایسے عروج نہیں ملا، یہ میرے آقا کی شب و روز کی یہ محنتیں ہیں۔ کہا وہ ایک رات گزری، صبح جب ہوئی نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیدار کیا اور کہا کہ یہ بلال وہ جتنی گندم تھی یہ ساری پس چکی ہے، یہ لے یہ تیری گندم اور یہ مکمل طور پر تیرے پاس جو ہے پسی ہوئی موجود ہے اور میں جانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں صبح سویرے حضور رخصت ہو گئے، میرے آقا نے دیکھا تو وہ ساری گندم پسی ہوئی تھی۔ کہا اگلی رات پھر جو ہے وہ اسی طرح میرے آقا نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیا۔ کہا کہ پوری رات پھر تو نے اسی طرح چکی پیسنی ہے اور گندم یہ پیس کر مجھے صبح دینی ہے، تو یہ سونے کی اجازت نہیں۔ کہا دوسری رات بھی محمد مصطفیٰ جلوہ گر، یہ نہیں کہ ایک رات صرف حضور آئے تھے، حضور دوسری رات بھی آئے اور آ کر بلال کو وہ چادر بھی دی اور گرم دودھ کا پیالہ بھی دیا۔ کہا بلال یہ پی کر یہ تو سو جا اور میں محمد تیرے لیے چکی پیستا رہوں گا۔ کہا پوری رات چکی پیسی، صبح جب ہوئی مجھے وہ گندم پسی ہوئی دی اور جب جانے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا لوگ آپ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ تو واقعی اللہ کے سچے رسول ہوتے ہیں۔
کہا مجھے اپنا غلام بنائیے اور اس کے بعد جائیے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کیا۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حضرت بلال حبشی کی اذیت دیکھی، حضور نے اس شرط پر وہ چکی نہیں چلائی تھی کہ اے بلال اگر تو اسلام لے آئے تو میں چکی چلاتا ہوں، فرمایا نہیں تو جس درد میں ہے میں محمد اس کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، تجھے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ بلال حبشی خود اسلام لے آئے۔ میرے آقا نے اس کے بعد دعا فرمائی، اے اللہ تو میرے بلال کو اس ظلم سے نجات دے۔ اب میرے آقا نا جا کر جو ہے صحن حرم میں حضور ایک کونے میں جا کر بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے میرے آقا نے فرمایا کاش کہ میرے پاس رقم ہوتی اور میں اپنے بلال کو جا کر چھڑا آتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ سنا نا تو حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں اپنے گھر، پیسہ اٹھاتے ہیں، حضرت عباس سے کہا، یہ حضرت عباس حضور کے چچا ہیں جو ابھی اسلام نہیں لائے، کہا کہ امیہ ابن خلف میرا مخالف ہوتا ہے، میری اس کے ساتھ دشمنی چل رہی ہے، چونکہ میں مسلمان ہوتا ہوں وہ کافر ہوتا ہے، میں اگر خود جاؤں گا تو وہ نخرے کرے گا، آپ جائیے اور بلال کی جتنی قیمت مانگتا ہے مجھے بتائیے، میں بلال کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عباس گئے اور جا کر امیہ ابن خلف سے کہا کہ بلال کو ہم نے خریدنا ہے، ابو بکر کہہ رہا ہے تو بتاؤ کتنی قیمت؟ اس نے کہا میں نے 50 دینار کا لیا تھا، تو میں اب اس کو ایسے سستے داموں نہیں بیچوں گا، میں اس کو مہنگا کر کے بیچوں گا۔ تو جب حضرت عباس بتاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو تو حضرت ابو بکر صدیق رقم اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ جب امیہ نے دیکھا کہ میرا مخالف آ رہا ہے، میرا دشمن آ رہا ہے، تو اس نے جب دیکھا ابو بکر آ گیا ہے تو ابو بکر صدیق نے کہا ہاں لگا، کتنی بولی تو لگاتا ہے بلال کی، میں ابو بکر اس کی قیمت دینے کو تیار۔ تو امیہ نے کہا کہ اے ابو بکر تم جب آئے ہو نا تو میں اب ایسا اتنا سستا سودا تو نہیں کروں گا۔ کہا بول تیری کتنی قیمت ہے؟ تو امیہ ابن خلف کہنے لگا میں نے 50 کا لیا تھا، میں 2000 دینار بھی لوں گا اس بلال کے عوض، اور اے ابو بکر تمہارے پاس وہ جو تمہاری تجارت کا لین دین کا وہ جو سارا معاملہ تمہارا منشی وہ جو رومی غلام ہے وہ جو کرتا ہے، وہ رومی غلام بھی اس کے بدلے میں مجھے دینا ہے، اور 2 لونڈیاں بھی میں لوں گا، یہ 3 کافر غلام مجھے دے دے اور اس کے عوض 2000 دینار بھی دے، پھر میں تجھے بلال کا سودا دوں گا، اس کے علاوہ میں تجھے بلال نہیں دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب سنا تو آپ گھر آئے، اپنے غلام رومی غلام کو لیا، 2 لونڈیاں لی اور 2000 دینار لیے، اور آپ جا کر جو ہے امیہ ابن خلف کو دینے کے لیے جب آمادہ ہوئے، تیار ہوئے، حضرت عباس چونکہ اسلام نہیں لائے تھے تو آپ کو کہنے لگے ابو بکر اتنا مہنگا سودا کیوں کر رہے ہو؟ ایک غلام کو تم لے رہے ہو اور اتنی بھاری قیمت دے رہے ہو، وہ تمہاری تجارت کا سارا معاملہ وہ تمہارا رومی غلام دیکھتا ہے، اس کے عوض تم جو ہے بلال کو خرید لو، یہ کیسا سودا کر رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عباس سے کہا اے عباس چونکہ آپ اسلام لائے نہیں ہو نا تو آپ کو پتہ نہیں اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے، کہا یہ پیسے کیا ہوتے ہیں، کہا یہ غلام کیا ہوتے ہیں۔ ابو بکر چاہے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جائے لیکن اپنے نبی کو خوشی دینے کے لیے ابو بکر ہر چیز دینے کو تیار ہے۔ تو حضرت عباس سے کہا کہ اے عباس آپ ابھی اسلام نہیں لائے نا تو آپ کو پھر اسلام کی قدر و قیمت کا کیا ہے کو پتا، کیوں محبت کو سمجھنا ہے تو خود نا سے محبت کر، محبت کو سمجھنا ہے تو خود نا سے محبت کر، کیونکہ کنارے سے کبھی طوفان کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کہا اے عباس آپ جب اسلام لائیں گے پھر آپ کو اسلام کا پتہ چلے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں، وہ غلام بھی دیتے ہیں، لونڈیاں بھی دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2000 دینار بھی دیتے ہیں، اور پھر حضرت بلال حبشی کو آزاد کرواتے ہیں۔ تو امیہ ابن خلف کہنے لگا اتنا مہنگا سودا اے ابو بکر تم کرنے کو تیار ہو گئے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے امیہ یاد رکھ یہ میرے آقا محمد مصطفیٰ کی خوشی کی بات ہے۔ کہا قسم بخدا اگر میں یمن کا حکمران بھی ہوتا نا اور اگر تو بلال کو بیچنے کے عوض اگر تو یمن کی حکمرانی مجھ سے لیتا، کہا ابو بکر یمن کی حکمرانی تجھے دے دیتا لیکن اس کے بدلے بلال کو ضرور خریدتا،
کیونکہ بلال جو ہے یہ میرے آقا کی محبت ہے، میرے آقا نے بلال کو پسند فرمایا ہے، تو اب بلال کی جتنی بھی قیمت تو لگائے گا ابو بکر دینے کو تیار ہے۔ تو حضرت بلال حبشی کو خریدا گیا، یہ سب کچھ قیمت ابو بکر صدیق نے ادا کی، اور اس کے بعد گھر جا کر حضرت بلال حبشی کو نہلایا دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھوں سے حضرت بلال حبشی کو کھانا کھلایا۔ بلال حبشی زارو قطار روتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں اے ابو بکر میں تو ایک غلام تھا، مجھے آج تک کسی نے کوئی کپڑے لے کر نہیں دیے، اور آپ اتنی محبت مجھ سے کر رہے ہیں۔ کہا میں کیوں نہ کروں، میرے آقا جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق نے آنسو پچھوائے حضرت بلال حبشی کے، اور کہا کہ یاد رکھ جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا تو وہاں رونا نہیں ہے، کیونکہ میں جب حضور کو چھوڑ کر آیا ہوں نا تو حضور تیری یاد میں رو رہے تھے، حضور تیری یاد میں رو رہے تھے، اور حضور اللہ سے دعا کر رہے تھے اے میرے مالک تو میرے بلال کو نجات دے دے۔ کہا اب کی بار جب تو حضور کی بارگاہ میں جائے نا تو نے رونا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو یہیں پر سنبھال کر رکھ، اور اسی طرح جانا ہے، حضور کی بارگاہ میں رونا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق لے کر جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو جب آقا کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، میرے آقا دیکھتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ غلام میں خرید کر آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، یا رسول اللہ بلال کو میں نے آزاد کروا دیا۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر تیرا شکریہ، اے ابو بکر تیرا شکریہ، تو نے اتنی میرے ساتھ یہ محبت کی، اے ابو بکر اللہ تجھے جزا عطا فرمائے۔ اے ابو بکر کتنا اچھا ہوتا کچھ قیمت میری بھی تو ساتھ ملا لیتا۔ جب میرے آقا نے یہ فرمایا نا ابو بکر دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، یا رسول اللہ میری قیمت کیا ہوتی ہے، یا رسول اللہ جو کچھ میرا ہے وہ بھی تو آپ ہی کا ہے نا، تو یا رسول اللہ یہ کیا بات آپ کرتے ہیں۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت بلال کو سینے سے لگایا۔ میرے آقا نے حضرت خدیجہ کو خبر دی اے خدیجہ مبارک ہو بلال آزاد ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ بھی مبارکباد دیتی ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو دو، میرا بلال میرا مہمان بن کر آیا۔ اللہ یارو ذرا دیکھو تو صحیح، یہ غلاموں کے ساتھ یہ محبت ہو رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی اب روتے جا رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کے مہمان نوازی کے لیے نا حضور کے در دولت سے میرے آقا کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ چھوٹی سی بچی تھی، آپ نا ایک برتن میں کچھ کھجوریں تھیں وہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کھجوریں رکھی گئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق وہ کھجور اٹھا کر بلال کو دینے لگے۔ میرے آقا فرمانے لگے اے ابو بکر تم نے نہیں دینی، یہ بلال میرا مہمان بن کر آیا ہے، میں محمد اپنے ہاتھوں سے اس کو دوں گا۔ اب بلال حبشی کو حضور سرور دو عالم بلال حبشی کہتے ہیں وہ کھجوریں کچھ سخت بھی تھیں کچھ نرم بھی تھی، میرے آقا ایک ایک کھجور پر ہاتھ لگاتے، جو نرم ہوتی میرے آقا اس کھجور کو کھولتے اور اس کے درمیان سے گٹھلی نکالتے اور میرے آقا مجھے دیتے، اے بلال یہ کھجور لو، یہ کھجور کھاؤ۔ کہا یہ محبت میرے آقا نے جب مجھ سے فرمائی تو حضرت ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بلال کی اب ڈیوٹی کیا ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا بلال میرا سیکٹری ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرمانے لگے یہ بلال میرے ساتھ ہوگا۔ اے بلال یہ گھر میرا نہیں یہ گھر تیرا بھی ہوتا ہے، اے بلال اب اس گھر کی ذمہ داری تیرے اوپر ہے، اس میں جو کچھ لانا ہے وہ تیری ڈیوٹی ہے، میں تمہیں بتاؤں گا پیسہ جو ہے وہ کہاں سے لینا ہے اور کہاں پر خرچ کرنا ہے، کیا کچھ لینا۔ حضرت بلال حبشی دن بھر یہی ڈیوٹی کیا کرتے تھے، میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے، جو بھی باہر کی ڈیوٹی ہوتی حضرت بلال سر انجام دے کر حضرت خدیجہ کے دروازے پر دستک دیتے، اماں جی کوئی کام رہ تو نہیں گیا؟ اماں جی فرماتی میں یہ کام کر رہی ہوں، میں یہ کام کر رہی ہوں، ابھی چکی رہتی ہے۔ حضرت بلال جا کر چکی پیس۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جہاں مؤذن رسول ہیں وہیں یاد رکھیے گا سب سے پہلے حضور کی بارگاہ میں جس نے سیکورٹی دی اس انداز سے کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ ایک نیزے کا بندوبست کیا جائے، یا رسول اللہ میں آپ کی سیکورٹی کے لیے وہ نیزہ لے کر کھڑا ہوں گا۔ تو سب سے پہلے جو نیزہ بردار صحابی بنے وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی۔
آپ کو نیزہ تھمایا گیا دار ارکم میں میرے آقا جہاں جلوگر ہوتے تھے، تو اس وقت حضرت بلال حبشی باہر دروازے پر نیزہ لے کر حضور کی حفاظت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حکم ہوا، حضور نے فرمایا اے بلال، اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے تو آپ بھی ہجرت کر جائیے۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ایک عرضی پیش کروں؟ فرمایا ہاں بولو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں بلال حبشی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی تشریف لائیں گے؟ مجھے جو حکم دے رہے ہیں کیا آپ بھی تشریف لائیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں اے بلال تم پہنچو، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ حضرت بلال حبشی کو امیر بنایا حضور نے، 16 مردوں کا، 16 لوگوں کا قافلہ تھا، اس میں امیر حضرت بلال حبشی کو بنایا گیا کہ آپ اس قافلے کو مدینہ طیبہ لے کر جائیں۔ حضرت بلال حبشی بحفاظت ان کو مدینہ طیبہ روانہ کرتے ہیں۔ میرے آقا مسجد نبوی تشریف لائے، مسجد قباء میرے آقا نے تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد مسجد نبوی، تو صحابہ کہتے ہیں جس نے سب سے بڑھ کر مزدوری کی وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ حضرت بلال حبشی نے یہ ساری جانثاری پیش کی۔ اب قربان جائیے، مسجد نبوی جب تعمیر ہو گئی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو اذان دینے کے لیے کوئی آگ جلائی جائے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ دف بجائی جائے۔ میرے آقا نے فرمایا رات ہو گئی ہے، سارے سو جاؤ، صبح ہم تمہیں بتائیں گے کہ کیا کچھ کرنا ہے۔ رات کو ہر کوئی سو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں مجھے خواب میں ایک شخص نظر آیا، وہ اللہ اکبر کی صدا لگا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس رات مجھے بھی یہی خواب آئی کہ وہ ایک شخص تھا اور اللہ اکبر یعنی اذان جس طرح ہم دیتے ہیں اسی طرح پورا انداز حضرت عمر فاروق نے بھی خواب میں دیکھا، حضرت عبداللہ ابن زید نے بھی دیکھا۔ صبح آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اس طرح اذان نہ دی جائے؟ فرمایا ہاں اللہ نے اسی طرح اذان دینے کا حکم دیا۔ تو اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اذان کون دے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا اذان اور کوئی نہیں دے گا، میرا بلال اذان دے گا، میرا بلال اذان دے گا۔ اور حضرت بلال حبشی کی زبان میں نا لکنت تھی۔ حضرت بلال حبشی جب کہتے تھے نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کی زبان سے نا اشہد نہیں نکلتا تھا بلکہ اسہد نکلتا تھا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ تو جو ہے زبان میں اس کی لکنت ہوتی ہے تو یہ کیسے اذان دے گا؟ میرے آقا نے فرمایا یاد رکھنا اشہد بلال عند اللہ اشہد، کہا میرے بلال کی اشہد اللہ کے ہاں اشہد ہوتی ہے، کہا اللہ اس کو اشہد ہی قبول فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اے بلال مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر اذان دو۔ حضرت بلال حبشی اذان دیا کرتے تھے، سامنے جب آپ کہا کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ تو سامنے میرے آقا کی زیارت حضرت بلال حبشی کیا کرتے تھے۔ اقبال نے اسی پر کہا تھا اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ احباب ذی وقار، اتنے میں میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوتا ہے۔ حضور کا جب وصال ہوتا ہے صحابہ کی کیفیت بڑی عجیب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب کو سنبھال رہے ہیں، حضرت عمر فاروق جلال میں ہیں، آپ نے تلوار نیام سے نکالی ہوئی ہے اور کسی نے کہا نا میرے آقا انتقال کر کے ابو عمر جو ہے اس کی گردن اڑا کر رکھ دے گا، کہا میرے آقا انتقال نہیں کر گئے۔ حضرت عثمان کی یہ کیفیت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے میرے آقا پر موت طاری نہیں ہوئی، لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا ہے۔ اتنے میں اب حضرت ابو بکر صدیق نے سب کو سنبھالا، حضرت ابو بکر صدیق نے سنبھالا، لیکن حضرت بلال حبشی خاموش ہیں، آپ سے یہ دکھ برداشت نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ حضرت بلال حبشی ارادہ کرتے ہیں اب مدینے سے رخصت ہونا پڑے گا، کیونکہ مدینے والا ہی جب نہیں رہا میری آنکھوں کے سامنے وہ اوجل ہو گیا ہے، تو اب بلال مسجد نبوی میں اور مدینہ طیبہ میں نہیں رہ سکتا۔ بلال حبشی آپ کوچ کر گئے، آپ شام چلے گئے، شام کا ایک شہر ہے حلب جس کو کہا جاتا ہے، بلال حبشی وہیں چلے گئے۔ کہتے ہیں خواب میں حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ نے زیارت کروائی، اے بلال کتنا عرصہ ہو گیا تم میرے مدینے نہیں آؤ گے، مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے؟ بلال حبشی صبح ہوتی ہے، بلال حبشی مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ مدینے جب پہنچتے ہیں تو مدینے میں اعلان ہونے لگا، وہ مؤذن رسول آ گیا، وہ دیکھو بلال حبشی آ گیا، سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر
सिद्दीक का ज़माना है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए बिलाल, आज फिर तो खड़े होकर वो अजान तो हमें सुना दो जो हुजूर के दौर में अजान सुनाया करते थे। बिलाल हबशी कहने लगे, मेरे अंदर ये सकत नहीं, ए अबू बकर मुझे ये हुक्म न दो, मैं ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि पहले मैं जो अजान दिया करता था सामने चेहरा मुस्तफा हुआ करता था, अब बिलाल वो अजान नहीं दे सकता क्योंकि चेहरा मुस्तफा मेरे सामने नहीं। कहा बिलाल को आप ये तकलीफ न दें। हजरत अबू बकर सिद्दीक खामोश होते हैं। इतने में लोगों ने जाकर ना हसनैन करीमैन से कहा, हजरत इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, कि ए हसन और हुसैन, आपकी बात को तो कोई नहीं टालता और बिलाल तो आपके दर का गुलाम होता है, आपकी मां का भी गुलाम है, आपकी नानी का भी गुलाम, आपके नाना का भी गुलाम होता है, तो आप हज़रत बिलाल से फरमाइए कि ये हमें अजान तो सुना दे। हज़रत हसनैन करीमैन जाते हैं, बिलाल हबशी से कहते हैं। बिलाल हबशी जब हसनैन करीमैन का हुक्म सुनते हैं रोने लग जाते हैं। कहा, मैंने हर एक की बात टाल दी, लेकिन ए मेरे नबी के नवासो, मैं तुम्हारी बात तो नहीं टाल सकता ना। अब बिलाल हबशी जुर्रत करके आप खड़े होते हैं, आप अल्लाहु अकबर कहते हैं। मदीने की गली में कहा बापर्दा औरतें भी बाहर निकल आई कि बिलाल हबशी अजान दे रहे हैं। हर एक में कोहराम है, हर कोई रो रहा है। हजरत बिलाल हबशी जब अशहदु अल्ला इलाहा पे पहुंचते हैं, जब आहिस्ता आहिस्ता जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा ना, और बिलाल ने जब सामने देखा चेहरा मुस्तफा सामने नहीं था, बिलाल वहीं पर जो है जमीन पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। कहा, मुझसे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा का विसाल बर्दाश्त नहीं होता। कहा, मेरे अंदर यही सकत थी। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुजूर के इश्क में इस तरह जिंदगी बसर की। यारो, जब हजरत बिलाल के इंतकाल का वक्त होता है, आपकी जोजा आपके पास हैं, जब आपने देखा इजराइल आ गए, हजरत बिलाल हबशी कहने लगे, वाह तरबाहू, है खुशकिस्मती, हाय खुशकिस्मती, वो देखो इजराइल आ गया। और इधर से जोजा कहने लगी, वाह हुज़नाहू, हाय गम। हजरत बिलाल हबशी अपनी जोजा को कहते हैं, तू रोती क्यों है? कहा, आप मुस्कुराते क्यों हो? कहा, जरा देख तो सही, इजराइल आ गया है, मेरी रूह निकलेगी, मैं जाकर अपने आका मोहम्मद मुस्तफा की जियारत करूंगा, मैं अबू बकर की जियारत करूंगा, मैं उमर उस्मान की जियारत करूंगा। कहा, देख मेरे लिए खुशखबरी नहीं। वो औरत कहने लगी, जोजा कहने लगी, आप रुखसत हो रहे हैं तो मेरे लिए तो गम का आलम है। हजरत बिलाल हबशी कहने लगे, ये रोने का मकाम नहीं बल्कि ये हंसने का मकाम है। देखो, मैं अपने रब की बारगाह में हाजिर हो रहा हूं। तो हबाब ज़ी वकार, गोया के हजरत बिलाल की जिंदगी हमें बता रही है, जब जिंदगी तुम अल्लाह और उसके दीन की नुसरत में और उसकी ताईद में गुजारोगे, हुजूर की गुलामी में गुजारोगे, तो जब मरने का वक्त आएगा ना, तो उस वक्त जो है कोई उजलत, कोई आपको उलझन नहीं होगी, बल्कि खुशी के साथ आप जान दे रहे होंगे कि मैं अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होकर जा रहा हूं। अल्लाह हमें भी ऐसी जिंदगी अता फरमाए, बिलाल हबशी का इश्क और गुलामी अता फरमाए।